بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ پیارے بھائیو، ایک گناہ جسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کبھی معاف نہیں کریں گے۔ ہائے انسان ایک گناہ سے نہ بچ سکا اور ہمیشہ کے لیے اس 5 یا 6 فٹ کے جسم کو ہمیشہ کے لیے جہنم کا مستحق بنا دیا۔ سورۃ نساء آیت نمبر 48 اور 116 48 اور 116 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ میں شرک کرنے والے کو کبھی معاف نہیں کروں گا، اس کے علاوہ جتنے گناہ ہوں گے میں چاہوں گا معاف کر دوں گا۔ پیارے بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بخاری و مسلم میں ہے اور سیدنا ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ الا انبئکم باکبر الکبائر ثلاثا، 3 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ دہرایا، الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے عرض کیا بتائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الاشراک باللہ، سب سے عظیم سب سے بڑا گناہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، اور بخاری کی یہ روایت ہے کہ ای ذنب اعظم عند اللہ، کہ اللہ کے یہاں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، کہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو پکارے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تجھے پیدا کیا ہے۔ پیارے بھائیو، سورۃ لقمان آیت نمبر 13 اور لقمان علیہ السلام کا قول ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اتنا پسند آیا، رہتی دنیا تک قرآن بنا دیا، جو اپنے بچے کو بیٹے کو وعد و نصیحت کرتی ہوئے فرما رہے ہیں کہ یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بچے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، بے شک شرک ایک بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا جو ہے وہ گناہ ہے۔ اسی طرح سورۃ حج میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان ہے کہ وَمَن یشرک باللہ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے وہ ایسے ہیں جس طرح کہ آسمان سے گرا، اب اس کو جو ہے وہ ہوائیں دور دراز لے کے پھینک دیں یا پرندے اس کو نوچ نوچ کر کھائیں۔ اسی طرح پیارے بھائیو، حدیث قدسی ہے، ترمذی میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لو اتیتنی بقراب الارض الخطایا ثم لقیتنی لا تشرک باللہ شیئا لا اتیتک بقرابها مغفرۃ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اگر تم زمین برابر بھی گناہ لے کے آئے گا اور پھر ملاقات میرے ساتھ اس حالت میں کرے گا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا ہوگا، تو میں بھی تمام گناہوں کو جو ہے وہ معاف کر دوں گا۔ پیارے بھائیو، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نصیحت یا وصیت کہ یا معاذ لا تشرک باللہ وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِقْتَ، کہ اے معاذ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، خواہ تجھے جو ہے وہ تیرے ٹکڑے کر دیے جائیں، خواہ تجھے جلا کر رخ کر دیا جائے۔ پیارے بھائیو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قُلْ إِنَّ الصَّلَاةِ وَالنُّسُكِ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا کس کے لیے؟ اللہ رب العالمین۔ ہر قسم کی عبادت، نظر و نیاز، سجدہ، رکوع، وہ جب تک اللہ رب العالمین کے لیے خالص نہیں ہوگا میرے بھائیو کا معاملہ صحیح نہیں ہوگا۔ اس لیے جو ہے وہ اس شرک جیسے گناہ سے بچنا ہے۔ اگر شرک کی حالت میں موت آ گئی پیارے بھائیو، اللہ کی قسم دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نہیں بچا سکتی۔ قیامت کا دن ہوگا، مسند احمد میں ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک جہنمی کو نکالیں گے اور اس کو کہیں گے کہ اگر تجھے دنیا جہان کا جتنا بھی مال ہے، سونا چاندی، یہ دیکھیں اگر دے دیا جائے تو کیا تم اس سے بچنے کے لیے، یعنی جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے تم دے دو گے؟ وہ شخص کہے گا ہاں دے دوں گا اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میں نے دنیا میں تجھ سے بہت ہی کم چیز کا مطالبہ کیا تھا کہ میرے ساتھ جو ہے وہ شرک نہ کرنا، لیکن تو باز نہیں آیا۔ پیارے بھائیو، شرک کے معاملے میں جو ہے وہ معلومات حاصل کریں کہ شرک اصغر کیا ہے اور شرک اکبر کیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جو ہیں وہ نیک اعمال کرتے جائیں اور ساتھ شرک بھی ہو، تو پیارے بھائیو وہ تمام جتنے بھی اعمال وہ ضائع ہو جائیں گے اور قیامت والے دن نامہ اعمال صفر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس شرک جیسے بڑے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیراً، بارک اللہ فیک۔